بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. عزیز دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہاں ہمارے پاس پاکستان سے الحمدللہ بڑے نامور علماء بھی تشریف لائے ہیں، اور انڈیا کے بھی کبھی کوئی شیوخ آئے ہیں تو وہ بھی یہاں ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج بھی ہمارے درمیان ہمارے پاکستان کے معروف عالم دین فضیلت الشیخ عبدالرحمن شاہین حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے۔ شیخ محترم کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ملتان، اور ملتان بڑا معروف ہے ہمارے پاکستان میں، اس کو بڑے بڑے نام دیے جاتے ہیں جس کا تذکرہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس جگہ پر رہتے ہوئے کہ جہاں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ کفر اور شرک کے معاملے میں لوگوں کی وہاں جہالتیں دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ جہالت۔ اس جہالت کے گڑھ میں بیٹھ کر شیخ محترم دین کا کام کر رہے ہیں، ایک مدرسہ لڑکوں کا اور اسی طرح لڑکیوں کا بھی ایک مدرسہ چلا رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، انہیں بھی زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق دے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ عبدالرحمن شاہین حفظہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ صلاۃ و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں، جس خالق اور مالک نے مجھے یہاں آپ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس مقام پر مجھے بھی اور آپ کو اپنے دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے جمع فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، نہ اس میں آپ کا کمال ہے آپ یہاں تشریف فرما ہے، نہ میرا کوئی کمال ہے کہ میں یہاں پر حاضر ہوں، یہ صرف اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق۔ اس لیے شکریہ کا حقدار بھی وہی اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ مل بیٹھنے کی غنیمت اور سعادت عطا فرمائی ہے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اور ساتھ یہ دعا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں ہمارا مل بیٹھنا اپنی رضا اور رحمت کے لیے قبول و مقبول فرمائے، آپ کی اور ہماری یہ دینی اور عقیدہ کی بنیاد پر
محبت اور یہاں اس محبت کی بنا پر یہاں اکٹھا ہونا اللہ قبول فرما کر قیامت کے دن ہمیں اپنے سائے میں بھی جمع فرمائے۔ اس کے بعد میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں اس مکتب کا اور مکتب کے تمام ذمہ داران کا، جنہوں نے اس محفل اور مجلس کے لیے یہ موقع ہمیں فراہم کیا، اور بالخصوص فضیلت الشیخ ابو محمد ہمارے بھائی جو ہیں ارشاد فیصل صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے مجھے دعوت دی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، میرے اور آپ کے ملنے کا یہ سبب بنے، اور ان کی بھی جو دینی محنتیں اور کوششیں کاوشیں ہیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بسا اوقات ہم بولنے میں بول دیتے ہیں اور غور زیادہ نہیں کرتے ہیں۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق عطا فرماتا ہے، کوئی بھی دین کا کام کرنے کی توفیق دیتا ہے، تو یہ اللہ کا کمال ہے، بندے کا کمال نہیں۔ اور اس حوالے سے وہ بتا رہے تھے آپ کو، ساتھ ہی انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر واحد ذات اور ہستی جس کے نقش قدم پہ انسان کو چلنا چاہیے وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ اللہ ہماری اصلاح بھی فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جہاں تک آج کے درس کے موضوع اور عنوان کے حوالے سے بات ہے، تو جو قرآن مجید کی آیات اور اس کے ترجمے وغیرہ کو سمجھنے والے احباب ہیں، وہ میری آیت جو میں نے تلاوت کی اس کا ایک چھوٹا سا حصہ اسے سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، سلسلہ ہے۔ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص جگہ، مقام، زمین کے کسی حصے کو اللہ تعالیٰ ایک خصوصی عظمت، خصوصی حرمت عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ مکہ مکرمہ ہے، اور مکہ مکرمہ میں پھر مسجد الحرام اور دیگر مشاعر ہیں جن کی فضیلت قرآن اور حدیث کے اندر اور ان کی عظمت شرعی دلائل کے اندر موجود ہے۔ تو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عظمت، کوئی شان، کوئی رتبہ، کوئی مقام، کوئی حرمت کسی جگہ کو عطا کرتا ہے۔ اس طرح مدینہ منورہ ہے، اور پھر اس میں بالخصوص مسجد نبوی، اور پھر اس کے علاوہ زمین کے عام ٹکڑوں میں سے وہ زمین کا خاص حصہ اور ٹکڑا جسے مسجد قرار دیا جاتا ہے، وہ دیگر زمین کے حصوں اور ٹکڑوں سے اعلیٰ و افضل ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات کو، وقتوں کو، بعض دنوں کو، بعض راتوں کو، بعض مہینوں کو باقی دنوں سے، باقی اوقات سے، باقی مہینوں سے زیادہ عظمت اور زیادہ حرمت عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اس کی عظمت سال کے باقی مہینوں سے، باقی دنوں سے، اور پھر اس مہینے میں بھی ایک رات ہے لیلۃ القدر۔ اس رات کی قدر، اس رات کی عظمت، اس رات کی عزت، شان، مقام، رتبہ، وہ اس مہینے کی بھی باقی راتوں سے کیا ہے؟ افضل۔ اور اس کا بھی آخری عشرہ بالخصوص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے اسے پسند فرمایا۔ اسی طرح عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، حج کے دن ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظمت عطا کی۔ ہفتے میں یہ جمعہ کا جو دن ہے اسے سید الایام اور افضل الایام قرار دیا گیا۔ تو بعض دنوں میں، بعض مہینوں میں، بعض اوقات و لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ
کوئی فضیلت اور کوئی عظمت ان دنوں کو، راتوں کو، اوقات کو، لمحات کو اور ان شہور اور مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور ذوالحج کا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ ذوالقعدہ، ذوالحج اور پھر اس کے ساتھ محرم، یہ مہینے حرمت والے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک چوتھا مہینہ بھی ہے رجب کا، اور یہ نظام اور سلسلہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے، یعنی 12 مہینے، منہا 4 حرم، اور ساتھ آگے چل کے فرمایا کہ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم کی حدیث ہے، اور پھر آگے چل کر حدیث قدسی بن جاتی ہے۔ قال اللہ تعالی یسبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، مجھے برا کہتا ہے، مجھے غلط کہتا ہے، گندا کہتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یسبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، مجھے سب کرتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ کیسے؟ یسب الدہر، یہ زمانے کو، ٹائم کو، وقت کو گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ میں ہوں۔ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دنوں کو اور اوقات کو تبدیل کرنے والا وہ میں ہی ہوں۔ یہ نظام، یہ سلسلہ، یہ سارے کا سارا بنانے اور چلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ ہمارے یہاں ایک تصور پایا جاتا ہے، پتہ نہیں وہ کون سا منحوس دن سے میں نے یہ کام کیا، کون سی وہ منحوس گھڑی تھی میں نے یہ کام کیا۔ سن لیجئے، عقیدوں کی اصلاح کر لیجئے، ذاتی طور پر کسی دن میں، کسی رات میں، کسی وقت میں، کسی بھی لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں رکھی، شقاوت اور بدبختی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے۔ کسی دن کو، کسی ٹائم، کسی وقت، کسی رات، کسی گھڑی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نحس، منحوس نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام اور چلایا ہوا ایک سلسلہ اور سسٹم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں کبھی بھی کوئی خلل واقع ہو سکتا نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بے فائدہ، بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ زمانہ فی نفسہ ہی، اس میں خیر ہے، اچھائی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ انا الدہر، زمانہ میں ہوں۔ زمانہ یہی ہوتا ہے، پل، سیکنڈ ملتے ہیں تو منٹ بنتے ہیں، منٹ ملتے ہیں تو گھنٹے بنتے ہیں، گھنٹے ملتے ہیں تو دن اور رات ملتے ہیں تو یہ پورا دن بن جاتا ہے، دن 7 ملتے ہیں تو ہفتہ بنتا ہے، 4 ہفتے ہوتے ہیں تو 1 مہینہ بنتا ہے، اور 12 مہینے ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ سال بنتا ہے نا۔ یہ سب کچھ بنانے والا، چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو اس لیے زمانے میں خیر ہے، اوقات و لمحات میں خیر ہے، اگر انسان اس کو اپنے مقصد کے لیے صحیح طور پر استعمال کرے۔ ہاں یہ بھی سن لیجئے، اوقات و لمحات میں کوئی بدبختی نہیں ہوتی ہے، انسان کے اوپر جو بدبختی آتی ہے وہ انسان کے اپنے کیے اور کرتے کے بنا پر آتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ فتنے، یہ آزمائشیں، یہ عذاب، یہ سب کچھ انسان کے اپنے کیے کے بنا۔ الا طائرکم معکم ان ذکرتم، نحوست تمہاری اپنی وجہ سے ہے کہ تمہیں ذکر کیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، وعظ کیے جاتے ہیں، قرآن اور حدیث کے دلائل بھی یہ بیان کیے جاتے ہیں، تم ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، ان سے منہ موڑتے ہو، اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہو، گناہ کا ارتکاب کرتے ہو، جس کے نتیجے میں تمہارے اوپر عذاب آتے ہیں، وبال آتے ہیں، تو نحوست کا سبب بذات خود تم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی وقت میں، کسی بھی لمحے میں، دن اور رات میں کسی قسم کی کوئی نحوست و وبال نہیں رکھا۔ زمانہ اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر اور بھلائی رکھی۔ پورے کا پورا سال یہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے لیے باعث رحمت، باعث برکت اور خیر کا سبب ہے، لیکن پھر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں سے فرمایا منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، عزت والے ہیں، مقام والے ہیں۔ اب جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے تو اتنی سی بات ہے کہ 4 مہینے وہ کون کون سے ہیں؟
ان کی وضاحت اور اس کی تفصیل قرآن کریم میں نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا ان الزمان استدار کہیئۃ یوم خلق السماوات والارض۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مکہ کے جو لوگ تھے یہ ان مہینوں کی حرمت کو مانتے تھے، لیکن بسا اوقات اس کی حرمت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تھے۔ پیچھے سے جنگ چلتی آ رہی ہے اور ذوالقعدہ کا مہینہ آ گیا ہے تو کہتے تھے کہ اس کے بدلے میں اور مہینہ ایک حرمت والا بنا لیں گے، ابھی اس میں ہم جنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ حرمت والے مہینوں کی اس حرمت کو چینج کرتے تھے، تبدیل کرتے تھے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ کفر ہے اور کفر کے اندر بھی مزید بڑھ جانا ہے کہ یہ حق کسی دن کو، کسی مہینے کو جو عظمت، جو رتبہ، جو شان، مرتبہ اور حرمت اللہ نے عطا کی، کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس حرمت کو ختم کر کے اس کی بجائے میں دوسرے کسی دن کو حرمت والا بنا لے، کسی اور مہینے کو حرمت والا بنا لے، یا وہ مہینہ جو حرمت والا نہیں اس کو تو حرمت والا بنا دے، جو حرمت والا ہے اس کی حرمت کو ختم کر دے۔ یہ کفر ہے اور اس قسم کا اختیار اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث متوالیات، 3 مہینے تو وہ ہیں جو پے در پے لگاتار مسلسل۔ پھر نام لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذو القعدۃ و ذو الحجۃ و محرم۔ ذو القعدہ کا مہینہ، ذو الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، ورجب اور رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ ہم قرآن کریم کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے تفصیل کے ساتھ جس وقت تک کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مد نظر نہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر، یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کر دیں کہ اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ تو جب تک ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے، صحیح احادیث سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کی سیرت سے اور زندگی سے ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں قرآن کا صحیح فہم نصیب ہوگا۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دیں درمیان سے اور اپنے عقل کی بنیاد پر یا محض لغت کی بنیاد پر قرآن کو ہم سمجھنا شروع کر دیں تو ہمیں ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ قرآن کو صاحب قرآن سے، صاحب قرآن کو قرآن سے جدا اور الگ کیا جا سکتا نہیں۔ تو وہ 4 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ یہاں پر ایک اور بات ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ ان 3 مہینوں میں سے بالخصوص ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم زیادہ حرمت والا، زیادہ عظمت والا، زیادہ شان والا، زیادہ اہتمام والا مہینہ محرم کے مہینے کو سمجھتے ہیں، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اس میں واقع کربلا ہے۔ ان کے نزدیک رمضان کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ان کے نزدیک ذوالقعدہ، ذوالحج یہ کوئی حیثیت و اہمیت نہیں رکھتے۔ ان کے نزدیک سب سے زیادہ مقدس مہینہ وہ محرم کا، اور پھر اس محرم کے پورے مہینے میں سے بھی 10 دن، اور ان 10 دنوں میں سے خصوصیت کے ساتھ 10 محرم کا دن بڑے تقدس والا، احترام والا، کہ رمضان المبارک میں تو سینماؤں میں 2-2 3-3 روزے کے ساتھ جو ہے وہ شو چلتے رہتے تھے، چلتے بھی ہیں، اور بالخصوص جب رمضان کا جمعہ ہوتا تھا تو 4 شو اور عید کے دن 5 شو بھی چل جاتے ہیں۔ لیکن محرم کا مہینہ ایسا مقدس اور احترام والا ہوتا ہے کہ اس میں سینما بھی بند، گانے بجانے بھی بند، یہ اس کا تقدس اور احترام یعنی رمضان سے بھی زیادہ اور باقی دنوں سے بھی کیا ہے زیادہ۔ لیکن سن لیجئے، محرم کا مہینہ ہو یا ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، کہ اس مہینے کو بھی جو عزت، جو حرمت اللہ نے عطا کی وہ اسی حوالے سے کہ وہ ایک حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ عزت، یہ احترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محرم کو عطا کی ہے، یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو بنایا، سورج چاند ستارے یہ نظام بنایا چلایا، اسی دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حرمت، یہ عزت، یہ عظمت ان مہینوں کو عطا کر دی ہے۔ یہ واقعہ کربلا کی بنا پر اس کو کوئی احترام نہیں ملا ہے۔ اور ان 4 مہینوں کو بھی جو حرمت ملی ہے در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر حرمت والا ہے، بیت اللہ الحرام، تو اس کی حرمت کے تقاضوں کے تحت
یہ جو 3 مسلسل پیدر پہ مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اس میں بھی اصل سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ ذوالحجہ کا، اور اس میں سب سے زیادہ حرمت والا دن یوم الحج الاکبر، یوم عرفہ اور ایام تشریق، اور پہلے 10 دن اصل یہ دن تھے سب سے اعلیٰ اور افضل۔ پھر حج کی حرمت اور بیت اللہ کی حرمت، بیت اللہ کی طرف قصد اور ارادہ کر کے آنے والے جو لوگ تھے ان کو بھی حرمت دینی تھی، ان کو بھی ایک احترام دینا تھا، ان کو بھی ایک تحفظ دینا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس حج کے مہینے سے 1 مہینہ پہلے بھی ذوالقعدہ کا حرمت والا بنا دیا کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے آئیں، بیت اللہ کے طواف اور صفا مروہ کی سعی کے لیے آئیں، ان مشاعر میں مناسک کو ادا کرنے کے لیے آئیں، تو ایک عزت اور احترام کے ساتھ، اگر ان کو دنیا کا دور دراز کا سفر طے کر کے 1 مہینہ پہلے بھی گھر سے چلنا پڑے تو ان کو عزت ملے، ان کو احترام ملے، ان کو ایک تقدس ملے، وہ پوری سیفٹی اور پوری سلامتی کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اور مکمل حفاظت کے ساتھ، نہ ان کو کوئی لوٹے، نہ ان کو کوئی راستے میں قتل و غارت کا شکار کرے، کوئی ان کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ ان کو تحفظ دینے کے لیے، ان کی حرمت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 1 مہینہ پہلے حرمت والا اور 1 مہینہ بعد میں، کہ اس فریضہ حج کو ادا کرنے کے بعد وہ گھر تک بھی عزت اور احترام سے واپس پہنچ سکے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین بیت الحرام، کہ جو بیت اللہ الحرام کی نیت اور قصد اور ارادہ کر کے حج ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ احترام کے لائق ہیں۔ اب تم ان کے احترام کو توڑنا نہیں ہے، ان کو احترام دینا ہے تم نے۔ جو احرام میں آ گیا وہ خود بھی احترام کے لائق ہے، اور پھر اس کو تحفظ دیا گیا، اس کے ہاتھوں سے کئی اور چیزوں کو بھی تحفظ دیا گیا کہ تم نے احرام میں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، کہ اس سے بھی دوسری چیزوں کو حرمت ملی اور اس کو بھی احترام ملا۔ صرف یہی نہیں کہ جو بیت اللہ کے لیے ارادہ کر کے انسان جا رہا ہے احرام باندھ کر، نہ صرف اللہ نے اس کو حرمت عطا کی، نہ صرف اس کو عزت و عظمت عطا کی، بلکہ وَلَا الْهَدْيَ، وہ جانور جو حاجی اپنے ساتھ لے کر اونٹ جا رہا ہے، بکریاں لے کر جا رہا ہے، ان کو قربانی کے اوپر اللہ کے نام پر وہاں جا کر ذبح کرنا ہے، وَلَا الْهَدْيَ، حتیٰ کہ یہ جانور بھی احترام کے لائق ہے، اس کو بھی حرمت مل گئی، اس کو بھی عظمت مل گئی۔ صرف یہی نہیں کہ یہ جانور وَلَا الْقَلَائِدَ، اس جانور کے گلے کے اندر حج کی علامت اور نشانی کے اللہ کے نام پر اس نے وہاں جا کر ذبح ہونا ہے، اس جانور کو اور اس کے جانور کے اندر پڑے ہوئے جوتیوں کے اس پرانے ٹوٹے ہوئے ہار کو بھی اللہ نے ایک حرمت اور عظمت عطا کر دی۔ کیوں؟ یہ بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اور فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، لوگوں جتنے بھی اللہ کے شعائر ہیں، یعنی دین اسلام کے خصوصی پہچان کے ذرائع جن سے دین کی پہچان ہوتی ہے، اسلام کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی توحید کی پہچان ہوتی ہے، نبی سم کی نبوت اور رسالت کی پہچان ہوتی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں شعائر اللہ میں ہیں۔ اسلام کے جو ارکان ہیں یہ شعائر اللہ میں ہے، جن جن چیزوں سے اسلام کی، دین کی، اللہ کی توحید کی، اللہ کے گھر کی عظمت نمایاں ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے، ان کو شعور ملتا ہے انسان کو۔ یہ جتنے بھی شعائر اللہ ہیں یہ سارے کے سارے اس حق کے مالک ہیں کہ ان کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے، اس حرمت کو توڑا نہ جائے، پامال نہ کیا جائے۔ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، یہ حرمت والے مہینے بھی، ان کی حرمت کا بھی تم نے خیال کرنا۔ ان کی حرمت کیا ہے؟ ایک بات تو آپ سن چکے کہ حج میں جانے والوں کے لیے، قصد کرنے والوں کے لیے، قربانی کن جانوں کے لیے، احرام کے اندر جو شخص حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کی عزت، اس کی حرمت، اس کا احترام۔ اور ایک اس کا تقاضا کیا ہے؟ یسألونک عن الشہر الحرام، ان حرمت والے مہینوں کے متعلق آپ سے یہ سوال کرتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے کہ ان مہینوں کے اندر قتال کیا ہے؟ بڑا جرم ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ دین اور شرع کے لحاظ سے ان دنوں سے ہٹ کر عام دنوں میں کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے یا نہ کسی کے ساتھ لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، خون بہا دیتا ہے اس کا، کیا یہ صغیرہ گناہ ہے؟ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم السبع الموبقات، وہ 7 جو انسان کو ہلاکت اور تباہی اور بربادی میں کر دینے والے گناہ ہے، 7 کبیرہ کبائر،
ان میں شمار کیا گیا ہے قتل النفس کو، لیکن پھر یہ کہا گیا قل قتال فیہ کبیر، کہ ان مہینوں کے اندر قتال جو ہے یہ بہت بڑا جرم، یہ ویسے بھی بڑا جرم ہے، کبیرہ جرم ہے، لیکن ان مہینوں کی حرمت کی بنا پر اگر کوئی شخص ان مہینوں میں کسی کو قتل کرتا ہے تو یہ جو عام حالات میں، عام دنوں میں قتل کا جرم، سزا اور اس کا وبال ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ یہ اور شدت اختیار کر جاتا ہے۔ ان دنوں کے اندر اس کی حرمت کے تقاضوں کو توڑ کر اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے نا، قتل گناہ کبیرہ گناہ ہے عام دنوں میں بھی، لیکن ان دنوں کی بنا پر وہ اور زیادہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اس گناہ کی شدت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کی سزا میں اور اس کے وبال میں اور زیادہ اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ اگر انسان ان مہینوں کی حرمت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے تو۔ جہاں اللہ نے یہ فرمایا نا کہ منہا اربعۃ حرم، وہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، خیال کرنا ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا کیا ہے کہ ان مہینوں میں تم اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، گناہ کے کام نہ کرو۔ گناہ تو عام حالات میں بھی کرنا کیا ہے؟ منع ہے۔ گناہ گناہ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی معصیت اور نافرمانی وہ گناہ ہے، اس میں کوئی شک ہے نہیں، کسی قسم کا کوئی شک نہیں، لیکن اگر کوئی شخص عام دنوں میں گناہ کرتا ہے، وہی گناہ ان دنوں میں کرتا ہے، گناہ تب بھی ہے، سزا اس کی بھی ملے گی اور وبال اس کا بھی انسان کو بھگتنا پڑے گا، لیکن جو ان دنوں کی حرمت کا تقاضا پورا نہیں کرتا اور وہی جرم اور گناہ ان حرمت والے مہینوں میں انسان کر بیٹھتا ہے تو اس گناہ کی شدت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس کی سزا، اس کا وبال، اس کا عذاب اور اس کے عقاب کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فلا تظلموا فیہن انفسکم کی تفسیر میں خود یہ بیان فرمایا، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ قول تقدیراً جو ہے وہ مرفوع ہے، مرفوع کے حکم میں، اور اگرچہ اس سلسلے میں کچھ مرفوع احادیث بھی ہے جن کی بعض سندوں میں کلام ہے، بعض جو ہے وہ حسن درجے کو جا پہنچتی ہے، کہ جن احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان دنوں کے اندر انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے تو وہ گناہ عام دنوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ وہ گناہ اور زیادہ گناہ ہونے کی حیثیت سے شدت اختیار کر جاتا ہے، اس کی سزا اور عذاب اور عقاب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، سلسلہ ہے۔ ایک آدمی بازار میں چلتے ہوئے جھوٹ بول دیتا ہے اور ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہو کر جھوٹ بولتا ہے۔ ایک عام سا بندہ بھی جب سنتا ہے بھائی تم مسجد میں جھوٹ بول رہے ہو، مسجد میں جھوٹ بول رہے ہو، حالانکہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی اور جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے، وہاں بھی ناجائز، یہاں بھی ناجائز، مگر مسجد کے تقدس اور احترام کی بنا پر وہ گناہ اور زیادہ شدت اختیار کر گیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو، مسجد الحرام کو اور بلد الحرام کو یہ حرمت عطا کی، فرمایا وَمَن يُرِدْهُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو شخص بالخصوص یہاں بلد الحرام میں، مسجد الحرام میں پہنچ کر کسی الحاد، کسی ظلم، کسی جرم اور کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ بیت اللہ کے تقدس اور اس کے احترام اور اس کی حرمت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے، نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ جو یہاں الحاد کرے، یہاں بے دینی کرے، تو اس جگہ کی حرمت کی بنا پر الحاد، بے دینی، گناہ ویسے بھی ناجائز، مگر بیت اللہ کی حرمت اور مسجد الحرام اور مکہ مکرمہ کی حرمت کا تقاضا کیا ہے کہ جرم اور اس کی سزا اور وبال کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول اور ضابطہ ہے۔ بات آئی تھی نا کہ کسی زمانے کو، ٹائم کو، وقت کو اللہ عزت دیتا ہے، جیسے یہ بات ہو رہی ہے، کسی جگہ اور مقام کو حرمت دیتا ہے، جیسے بیت اللہ کی بات ہوئی، کسی ذات اور شخصیت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حرمت عطا کرتا ہے، عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آئیے اس کی ایک مثال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، نبی ان کی بیوی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی کی امت کے لوگوں، جو میرے نبی کی بیویاں ہیں وہ تمہاری کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا عزت اور احترام دیا، لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، اے نبی کی بیویوں
تمہارا شان رتبہ مرتبہ اور مقام دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. تمہارا شان کہیں زیادہ ہے کہ تم نساء النبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہو. تمہارا درجہ شان مقام دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں. اب ایک عزت مل گئی، احترام مل گیا. اس عزت اور احترام کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، کہ تم میں سے میرے نبی کی بیویوں سن لو، میں نے تمہیں اپنے نبی کے حرم بنایا، بیویاں بنایا. اگر تم میں سے کوئی کسی برائی اور بے حیائی اور گناہ کا ارتکاب کرے گی تو اس بنا پر کہ تم میرے نبی کے گھر رہنے والیاں ہو، اس لحاظ سے تمہارا جرم، تمہارا گناہ اس کو بڑھا دیا جائے گا، ضعفین، اس کو دگنا کیا جائے گا. اور اسی عزت اور احترام کا تقاضا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، کہ دنیا کی عام عورتوں کو وہ نماز پڑھے تو ثواب اتنا نہیں ملے گا، تمہیں ان تقوی اختیار کرنے پر، نیک اعمال کرنے پر، اللہ سے ڈرنے پر تمہیں جو اجر، ثواب اور انعام دیا جائے گا وہ بھی دوہرا اور دگنا عطا کیا جائے گا. تو ان دنوں کا بھی یہی ہے کہ اگر ان دنوں میں انسان جرم کرے، گناہ کرے، گناہ ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کی معصیت و مخالفت معمولی بات نہیں. من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع سبیل المؤمنین ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم. جو جان بوجھ کر پتہ چل گیا ہدایت یہ ہے، حق یہ ہے، دین یہ ہے، شریعت یہ ہے، نیکی یہ ہے، گناہ یہ ہے، برائی یہ ہے، بدی یہ ہے، پھر بھی جان بوجھ کر وہ مخالفت کرتا ہے اور اس معصیت اور گناہ اور مشاقت اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے راستے پر چلتا ہے، وہ جدھر جا رہا ہے ہم اسے جانے دیں گے بالآخر نصلہ جہنم، ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے. یہ تو عام دنوں کی بات ہے، لیکن جب اسی چیز کو ہم اس حوالے سے دیکھیں گے تو پھر عذاب بھی کئی گنا بڑھا دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس لیے ان دنوں کی حرمت کا تقاضا، ہم ان دنوں کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے روزمرہ معمولات میں تبدیلی لائیں. ہمارے ہاں عام طور پر جو حج ہوتا ہے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھی اب خیال کرنا حج کرنے کے بعد وہ کام نہیں کرنے ہیں جو تم پہلے کیا کرتے تھے، اب حج کے بعد وہ نہیں ہونے چاہیے. نہیں، پہلے تو ایک مومن اور مسلمان کو اپنی پوری زندگی عقل و شعور سے لے کر، جب وہ عقل و شعور کے ساتھ ایمان کو، اسلام کو، دین کو، شریعت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی بالکل ہی چینج اور تبدیل ہو جائے اور نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ بسر ہو گزرے. لیکن بالخصوص جب یہ حرمت والے مہینے آئیں تو ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ وہ پھر اپنے معمولات کو دیکھے، ہر گناہ، ہر برائی، ہر بے حیائی سے، ہر معصیت سے اپنے آپ کو روک لے اور ہر نیکی کا عمل، اس کا جو بھی اس کو موقع ملتا ہے اس نیکی کے عمل کو انسان اختیار کرے، زیادہ سے زیادہ اس کو بجا لائے. یہ ان دنوں کی حرمت کا تقاضا ہے. اور پھر اسی حوالے سے نا کہ اعمال اور عبادات کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ان حرمت والے مہینوں میں سے خصوصی طور پر مزید پھر ان کے اندر بھی کچھ دن ہیں. اس میں سے بالخصوص ذو الحج کا چاند نظر آنے کے بعد جو ابتدائی عشرہ ہے، 10 دن ہے، یہ بڑی عظمت والے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ، جتنے بھی دن ہیں اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں بھی انسان کے کیے ہوئے نیک اعمال محبوب ہیں. اللہ کو وہ اعمال بھی پسند ہے، اللہ اپنے بندے سے ان نیک اعمال کو بھی پسند کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کے ان ایک نیک اعمال سے محبت کرتا ہے. لیکن جو ان دنوں میں انسان خصوصیت کے ساتھ اعمال صالحہ کو اختیار کرتا ہے، اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں کے اندر کیے ہوئے نیک اعمال وہ باقی دنوں کے اندر کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ پسند ہوتے ہیں، زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں، زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ صحابہ نے کہا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بڑا افضل عمل، محبوب عمل ہے. ضربۃ سلامہ جہاد، اسلام کی سب سے بلند ترین چوٹی کوہان وہ جہاد ہی ہے. کیا اس سے بھی زیادہ؟ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ محبوب زیادہ فضیلت والے وہ عمل ہے جو ان دنوں میں کیے جائیں، ہاں سوائے اس کے الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك بشيء، اگر کوئی آدمی جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے اپنی جان لے کر، اپنا مال لے کر، مال بھی کہیں اور سے نہیں، مال بھی اپنا، جان بھی اپنی، اور جائے وہاں جا کر معرکہ میں شہید ہو جائے، نہ اس کا مال واپس لوٹے نہ اس کی جان واپس لوٹے، یہ تو کچھ افضل ہو سکتا ہے، ورنہ جو جہاد کر کے واپس آ جائے اپنے مال کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے، اس سے زیادہ اعلیٰ افضل اور احب ان دنوں کے اندر نیک اعمال کو ادا کرنا ہے۔ بڑے عجیب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عظیم دن عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد ہر روز کی جو فجر ہے، صبح ہے جو طلوع ہوتی ہے، والصبح اذا اسفر، یہ صبح جب بھی روشن ہوتی۔ امام عکرمہ، امام ضحاک تابعین ہیں، کبار تابعین میں سے، اور مفسر تابعین میں سے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ والفجر سے مراد پہلی 10 راتیں گزار کر جو 10 ذی الحج کی جو فجر ہے، یہ اس قدر اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فجر کی قسم اٹھائی ہے، یہ قول۔ لیکن ولیال عشر، اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، دیگر کئی صحابہ بیان کرتے ہیں ولیال عشر سے مراد یہ اس 10 ذی الحج کی یہ 10 راتیں ہیں، اللہ نے ان کی قسم اٹھائی۔ اللہ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت۔ والشفع والوتر، اللہ اکبر۔ وتر سے مراد سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے 9 ذی الحج ہے، اور والشفع سے مراد یوم النحر ہے، قربانی کا دن۔ یہ ان دنوں کی، ان اوقات کی، ان لمحات کی اللہ نے قسم اٹھائی، اور اللہ کسی عام اور معمولی چیز کی قسم نہیں اٹھاتے، اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی اہم تھے، اس لیے اللہ نے ان کی قسم اٹھائی اور فرمایا یہ قسم کیا ہے، عقل والوں کے لیے کیا ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی قسم ہے، بہت بڑی قسم۔ تو اللہ نے ان کی عظمت کی بنا پر ان کی قسم اٹھائی ہے، اور قرآن کریم میں جو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، ان کے متعلق بھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد یہ 10 ذی الحج، ذی الحج کے یہ 10 دن، کہ ان دنوں کے اندر انسان کوئی عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ مقبول، اور اعمال صالحہ میں سب سے پہلا بنیادی عمل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرنا ہے، وہ شرک سے اپنے آپ کو بچانا۔ سب سے اہم ترین عمل وہ فریضہ نماز کی ادائیگی ہے، انسان خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرے۔ ان اعمال میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر، انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب، اپنے عقل مند عام حالات میں بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ وہ تو وہ ہے اٹھتے بھی بیٹھتے بھی چلتے بھی پھرتے بھی سوتے بھی حتیٰ کہ لیٹے بھی ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی خلق، تخلیق اور قدرت اس کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جن اعمال کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا ہے، اور اسی طرح روزے رکھنا، سلف صالحین سے خصوصیت کے ساتھ ان دنوں کے روزے، راتوں کا قیام اہتمام کے ساتھ منقول، اور روزے کے حوالے سے بالخصوص جو یوم عرفہ ہے، حاجی کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا اتنا عظیم عمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صیام یوم عرفہ، کہ اس عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا یکفر السنتین، یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، 1 سال آنے والا اور 1 سال سنۃ الماضیہ والقابلہ، آنے والا اور گزرا ہوا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
اور پھر یہ دن اتنی عظمت والا ہے کہ اس دن میں حاجیوں کے علاوہ جو لوگ ادھر یہ روزہ رکھتے ہیں اللہ ان کو یہ جو ثواب عطا فرماتا ہے، اور جن لوگوں کو استطاعت اور طاقت ہے وہ مقام عرفہ میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر اونچی اونچی آواز سے العج والثج، وہاں پراگندہ حالت میں 2 کفن کی سی چادریں پہنے ہوئے اللہ کا ذکر کر کے وہاں پر وقوف کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جھانک کر دیکھتا ہے اور اتنی کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے کہ کسی اور دن میں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تو اتنا زیادہ اپنے بندوں کے گناہوں کو اس دن میں معاف فرماتا ہے جو وہاں پر موجود ہے، لیکن اس کے مقابلے میں شیطان جتنا اس دن غم زدہ، پشیمان، پریشان ہوتا ہے اتنا کسی اور دن میں نہیں، کہ میں نے تو ساری زندگی ان کو گناہوں میں لگائے رکھا، شرک، بدعات اور اس طرح فسق اور فجور اور معاصی، زنا، سود، برائی، بدکاری، بے حیائی، رسم و رواج، خلاف شریعت، تمام کے تمام اس کے کام کرواتا رہا، مگر آج ایک ہی دن کی اس مقام پر حاضری میں انہوں نے میری دنیا کی ہوئی ساری کی ساری زندگی پر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے تو ساری زندگی کی محنت میری ضائع اور برباد کر دی۔ شیطان روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مگر اہل ایمان کے اوپر اللہ اس قدر راضی ہو کر اپنے ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اتنا کسی اور دن میں نہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر 10 ذی الحج کا دن ہے، وہاں حاجیوں کے لیے عرفات سے رات کو واپس لوٹ کر مزدلفہ میں اور پھر مزدلفہ سے نکل کر مینا میں اور مینا میں بھی اللہ، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر سب سے زیادہ حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ کنکریاں مارنے ہیں۔ جن لوگوں نے قربانی لازمی کرنی ہے وہ قربانی کرنی ہے، جنہوں نے لازمی نہیں کرنی اختیاری طور پر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر احرام کو ختم کرنا ہے، اور جو حج کا ایک اور عظیم اور اہم رکن ہے طواف افاضہ یا طواف زیارہ جسے کہا جاتا ہے، جس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا، وہ بھی اسی دن کرنا، اور پھر واپس رات تک مینا میں بھی پہنچنا، یہ سارے مناسک۔ اور اس دن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو وہاں پر ہیں ان کے لیے تو اپنے اپنے طور پر اعمال ہیں، لیکن جو وہاں پر موجود نہیں ان سے ہٹ کر اس دن کے اندر جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور سب سے زیادہ پیارا عمل ہے وہ احراق الدم، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جانور اور حق حلال کے مال سے خرید کیے ہوئے جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے قربانی کرنا اور اس کا خون بہانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دن کے اعمال میں سے سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ افضل۔ حاجیوں کے لیے تو پھر یہ دن ایام تشریق جو ہے یہ مینا اور عرفات میں گزارنے پڑتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی یہی فرمایا واذکروا اللہ کثیرا، کہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ دور جاہلیت میں ان دنوں کے اندر اپنے باپ دادا کو اور ان کے کارناموں کو وہ چرچے اور تذکرے کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے، تو مگر باپ دادا سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اس لیے ان دنوں کے اندر بھی کثرت کے ساتھ کیا کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ اس لیے یہ یوم الاضحیٰ ہو، ایام التشریق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرفوع حدیث ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن، کھانے پینے کے ذکر ہے۔ بعض مولوی نے ایک لفظ آگے بڑھا دیا، میں وہ بیان نہیں کرتا ہوں، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں ہے۔ ایام اکل و شرب، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کھانے اور پینے کے دن ہے، اور اس لیے ایام تشریق میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام التشریق کلھا ایام ذبح، کہ جو ایام تشریق ہے یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ ذبح کے دن۔ حسن سند کے ساتھ یہ قول موجود ہے کہ ان دنوں کے اندر قربانی ذبح کی جا سکتی۔ جو ایام تشریق مینا میں 13 تک رہنا ہوتا ہے تو 13 تک قربانی بھی کی جا سکتی ہے، ہمارے ہاں عام طور پر 12 تک یہ کام نبیڑ دی جاتے ہیں۔ ایام تشریق یہ 3 ایام سوا یوم النحر، یوم النحر کے علاوہ مزید 3 دن، کل 3 دن نہیں ہے، کل 4 دن بنتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ چوتھے دن کی قربانی کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چوتھے دن بھی قربانی کیا ہے؟ جائز ہے۔ 11 کو بھی جائز ہے، 12 کو بھی جائز ہے، 13 کو بھی جائز ہے، لیکن سب سے زیادہ افضل وہ کس دن میں ہے؟ پہلے دن کی، جو قربانی کا پہلا دن 10 ذوالحج کا،
اس دن میں سب سے زیادہ افضل. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 جانور تھے، 100 کے 100 ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہلے دن میں ذبح کر. یہ اس کی افضلیت کی بنا پر. تو سب سے افضل ترین دن اور اس میں سب سے افضل ترین عمل وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں. کیوں؟ اس میں بھی اللہ کی توحید کی عظمت ثابت ہوتی ہے کہ مشرکین اپنے معبودوں کے لیے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، لیکن جب توحید یہ حج اللہ کی توحید اور اس کے اعلاء کے لیے پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کو واضح کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے ہے، تو اس مرحلے پر بھی توحید کا ایک عظیم مظہر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، جانور کو قربان کرنا ہے. قربانی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احکام ہیں، بہت سی فضیلت کی احادیث بھی ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ اصول اور ضابطے بھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور جو ذبح کرنا ہے نا، خیال کرنا، ایسے نہیں جو بھی پکڑ کر دے دو. کس کو دے رہے ہو؟ کس کے نام پر ذبح کر رہے ہو؟ تو جو جانور تم نے ذبح کرنا ہے، اللہ نے اس کو ایک عزت دینی ہے، حرمت دینی ہے. اس کے اندر بھی دیکھو کہ ایک معیار ہے یا نہیں، اور وہ معیار عمر کے لحاظ سے بھی دیا گیا کہ لا تذبحوا الا مسنہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جانور یوں چھوٹا موٹا کوئی کچا بچہ پکڑ کے کھیرا شیرا نہیں دے دینا. دینا ہے تو کیا دینا ہے؟ مسنہ دینا ہے، دوتا دینا، ایسے نہیں. اللہ اکبر. مگر ہمارے ہاں ماشاءاللہ مسلمانوں کا ہی ایک طبقہ یہ سال کا کھیرا چل جاتا ہے، کوئی بات نہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. الا ان يعصر علیکم فجذعۃ من الظان. اگر نہ مل رہا ہو دوتا 2 سال کا تو 1 سال کا، وہ بھی بھیڑ کا جو ہے، وہ مجبوری کی حالت میں جب ڈھونڈا، تلاش کیا، پیسے اٹھائے، نکلے، جا کر منڈیوں میں دیکھا، ایک جگہ سے نہیں ملا، دوسری جگہ سے پتہ کیا، وہاں سے نہیں ملا، بالکل تنگی ہے ایسی کہ اس عمر کا کوئی جانور نہیں مل رہا ہے، تو پھر 1 سال کا دمبا یا بیڑا ذبح کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. 6 مہینے کے کھیرے ذبح کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں. اور اس کے لیے ایک معیار ہے کہ اس کی شکل کس کے نام پر دے رہے ہو؟ اللہ کے نام پر. وہ اللہ سبحان وہ پاک ہے ہر عیب سے، نقص سے. اس لیے جو جانور تم نے اس کے نام پر ذبح کرنا ہو، وہ جانور بھی ظاہری طور پر ہر عیب سے کیا ہو؟ پاک ہو. کوئی ظاہری عیب اس میں. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جانور جو خرید کرنے کے لیے جا رہے ہو نا قربانی کے، اچھی طرح سے جھانک جھانک کے ان کی آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو یہ دیکھنا کہ کہیں ان کی آنکھ میں، کہیں ان کے کان میں، جسم کے کسی بھی حصے میں یہ دونوں چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. کان بھی اندر سے، ہر ایک چیز کو ظاہری تو ظاہری ہے نا، جو چھپے ہوئے اعضاء ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے کہ ان میں بھی کوئی چھپا ہوا مخفی عیب ایسا نہ ہو جو دور سے تو نظر نہ آئے، لیکن جھانک جھانک کے اچھی طرح سے جب قریب سے دیکھو وہ عیب نظر آ جائے تو خیال کرنا ایسا جانور تم نے نہیں لینا. لیس علی العرجاء عرجها بین، کہ ایسا واضح لنگڑا جانور جس کے چلنے کے اندر چلتے ہوئے بھی لنگڑا پن واضح ہوتا ہے، وہ ذبح کرنا جائز نہیں. ولا خرقا، ایسا کہ جس کے کان کے اندر سوراخ ہو. لا اور کان کے متعلق تو 4 چیزیں فرمائی، لا مقابلۃ ولا مدابرۃ ولا شرقا ولا خرقا، کہ دیکھو نہ آگے سے کٹا ہو، نہ پیچھے سے کٹا ہو، نہ کوئی اور کٹ ہو، نہ کوئی سوراخ، نہ کوئی سوراخ. یہ رسول کی واضح حدیث، صحیح حدیث. مگر یہاں پر بھی مولویوں نے کہہ دیا کہ اگر چوتھائی سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے. پتہ نہیں کیا بات ہے کہ مولویوں نے ٹھیکہ ہی اٹھایا ہوا ہے ہر معاملے میں نبی کی حدیث کی خلاف ورزی کا، لوگوں سے خلاف سنت نبی کی حدیث کے خلاف کام کروانا. انہوں نے اسی بات کو ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور یہی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ ہر معاملے میں ہم نے نبی کی سنت کی مخالفت اور خلاف ورزی کرنی ہے. ولا عورا، وہ کانا بھی نہ ہو، بھینگا بھی نہ ہو، اور کان کٹا بھی نہ ہو. ولا العرجا، لونا لنگڑا بھی نہ ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عیب بیان کیے. اگر ان عیوب میں سے کوئی عیب پایا جائے تو قربانی جائز نہیں. یہ تو ظاہری عیوب ہے. اور ہاں یہاں یہ بھی خیال کرنا کہ جو حلال جانور ہے وہی ذبح کرنے ہیں، کوئی حرام جانور ذبح نہیں کرنا. اور انہی حلال میں سے اگر کوئی ایک ایسا جانور ہے جو غیر اللہ کے نام کے لیے خاص ہو چکا ہے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. وہ جانور جو قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، وہ بھی ہر عیب سے کیا ہو؟
ظاہری سے بھی باطنی سے بھی، اور قربانی کرنے والا بذات خود جی اب منع کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی اس کا ظاہری تخلیقی کہ اللہ نے جیسے پیدا کیا صحت کے ساتھ، صحیح سلامتی کے ساتھ، اعضاء اس کے کامل، اعضاء اس کے پورے، کوئی کٹا ہوا نہ ہو، کوئی ٹوٹا ہوا نہ ہو، اللہ کی جو تخلیق ہے اس کے مطابق جو اچھا ہو اس کو ذبح کرنا ہے تم نے۔ تو جب اس جانور میں کوئی عیب نہ ہو تو جو خود قربانی کرنے والا ہے وہ اس میں عیب ہونا چاہیے، اس کے عقیدے میں بھی کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے کہ شرک موجود، باطنی عیب بھی موجود نہ ہو اس کے اندر، اور جانور بھی خرید کر رہا ہے تو حق حلال کے مال کا ہو، حرام کا نہ ہو، سود کا نہ ہو، چوری کا نہ ہو، کسی کے ساتھ حق تلفی اور زیادتی کر کے وہ نہ ہو، باطنی محاسن بھی اس کے اندر ضروری ہے، ظاہری محاسن بھی کیا ہے ضروری ہے۔ کان کٹا ہوا، ناک کٹا ہوا، ٹانگ ٹوٹا ہوا، سینگ ٹوٹا ہوا، ملا یہاں بھی کہہ دیتے نا اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں کے متعلق بھی فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں بالکل۔ یہاں بھی مولویوں نے کہہ دیا کہ نہیں اگر چوتھائی سے کم ہے تو کوئی حرج نہیں، یہاں چوتھائی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں تو میں بات کر رہا تھا جو قربانی کرنے والا ہے اس میں بھی تخلیقی عیب کم از کم ظاہری جو ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر اتنا سا کان کاٹا ہے اس جانور کا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جو قربانی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ایک شکل و صورت پہ پیدا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل میں رکھا، اور جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اس شکل میں بھی عیب ڈال دیتا ہے قربانی کرنے والا، کیا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی؟ جو بالکل ہی اس نے ختم کر دیا، مڑا دیا، یا کوئی اوپر سے، کوئی نیچے سے، کوئی دائیں سے، کوئی بائیں سے، کوئی ادھر سے ادھر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر قربانی کا وہ جانور پسند نہیں ہے جس پہ اللہ نے پیدا کیا اس کی اس تخلیق کے اندر، یہ تو شیطان نے کہا تھا نا وَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں ان جانوروں کو جس شکل و صورت میں تو نے پیدا کیا تھا میں اس میں باقی نہیں رہنے دوں گا، میں ان کی جانوروں کی شکل بھی بگڑوا دوں گا۔ اور اسی کا یہ پلان تھا کہ ان جانوروں کی شکل بھی بگڑوا دی اور غیر اللہ کے نام پر کان کٹوائے، ناک کٹوائے، چھدوائے اور اس طرح کی چیزیں۔ اس لیے منع کیا گیا کہ یہ علامتیں دور جاہلیت میں غیر اللہ کے نام پر دی جانے والے جانوروں کے لیے خاص کر دی گئی تھی، اللہ نے ان سے منع کر دیا کہ کوئی تخلیقی عیب ان جانوروں میں نہ ہو۔ تو جو قربانی کرنے والا ہے وہ ساری کی ساری ہی ماشاءاللہ اس نے داڑھی موڑی ہوئی ہے، حلق کیا ہوا ہے، داڑھی کو بالکل اس نے اللہ کی تخلیق سے ہٹ کر اس نے اس کو سرے سے ہی ختم کر دیا یا تھوڑا بہت تبدیل کر دیا۔ یہ دعوت فکر دینے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قربانی کرنے والا بھی ہے اس میں بھی کوئی ظاہری عیب نہ ہو، اس کی اپنی شکل جو ہے وہ بھی کیا ہو سنت کے مطابق، اس کی اپنی شکل بھی کیا ہو سنت کے مطابق، اس کے اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اعضاء، سر کے بالوں سے لے کر پیر کی ناخن تک اس کے جسم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو اللہ کی تخلیق سے ہٹ کر ہو، جو اللہ کی فطرت سے ہٹ کر ہو۔ اور اسی فطرت میں داڑھی کا بڑھانا ہے، مونچھوں کا کٹانا ہے، بغلوں کے بالوں کو نوچنا ہے، ناخنوں کا کٹوانا ہے، سر کے بالوں کو ایک حد تک رکھنا ہے۔ یہ میرے بھائیو یہ ساری چیزیں فطرت میں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ نے جس فطرت میں پیدا کیا ہے تو اس فطرت کے مطابق قربانی کرنے والا بھی کیا ہے وہ اس معیار پہ پورا اترے کہ اس کے اندر بھی کوئی باطنی عیب نہ ہو اور کوئی ظاہری عیب بھی شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ بات آئی تھی قربانی کے دن میں سب سے افضل ترین عمل وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خون بہانا، ذبح کرنا ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن تھا، بعض احادیث میں یہ تذکرہ ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں گزرے، ایک گھر کے باہر دیکھا کہ خون ہے تازہ تازہ، ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ کا وہ گھر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، وہ باہر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خوش ہو گئے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ ما ھذا الدم یا ابا بردہ، اے ابو بردہ یہ خون کس چیز کا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول انی ذبحت غنما، میں نے ایک بکری ذبح کی، یہ اس کا خون ہے۔ کیوں؟ لأنه یوم الاضحیٰ، اس لیے کہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، میں نے قربانی کی۔ اور کس لیے کی؟ لأطعم جیرانی وهم مساکین، اس لیے کہ میں اپنے ہمسایوں کو کھلا دوں پلا دوں پہلے ہی کہ یہ
غریب مسکین قسم کے لوگ ہیں کہ عام دنوں میں انہیں گوشت نہیں ملتا، آج سب سے پہلے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ان کے گھروں میں سب سے پہلے میرا گوشت ہے، مجھے ثواب زیادہ ہوگا۔ دن بھی قربانی کا، جانور بھی قربانی کا، مقصد بھی قربانی والا کہ غریب اور مسکین یتیموں کو کھلانا ہے، مگر اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تلک شأۃ لحم، تلک شأۃ لحم، تلک شأۃ لحم، یہ گوشت کی بکری ہے، گوشت کی بکری ہے، گوشت کی بکری ہے، قربانی کی نہیں۔ فضحی مکانہ آخر، تمہیں اس کے بدلے میں کہ ایک اور ذبح کرنی پڑے گی، تمہیں ایک اور ذبح کرنی پڑے گی، یہ قربانی نہیں ہے۔ کیوں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، انما امرنا فی یومنا ھذا اولا ان نصلی ثم ننحر، آج کے دن ہمارا طریقہ یہ ہے، ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر قربانی ذبح کرتے ہیں۔ تم نے نماز ابھی پڑھی نہیں ہے، قربانی پہلے کر لی، اس لیے وقت سے پہلے جو تم نے قربانی کی یہ تمہاری قربانی نہیں، تمہیں نماز کے بعد قربانی کرنی پڑے گی، وہ تمہاری قربانی ہوگی۔ میں کیا بات کروں، یہاں پر بھی پھر مولویوں کی بات آ جاتی ہے۔ بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ کوئی دیہات میں رہنے والا شخص اگر نماز سے پہلے ذبح کر لے قربانی تو کوئی اس کی قربانی ہو گئی۔ شہر والا، یہاں تک ایک ہیلا بتایا گیا کہ شہر والا آدمی اپنی قربانی کا جانور دیہات میں بھیج دے، جہاں نماز نہیں ہوتی وہاں وقت سے پہلے ذبح ہو کر یہاں اس کے گھر میں آ جائے، یہ کھا لے پی لے تو اس کو قربانی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ گوشت کی بکری ہے، گوشت کی بکری ہے، قربانی کی نہیں۔ میرے بھائیوں، انہی دنوں کے حوالے سے بالخصوص جو آگے آ رہے ہیں، قربانی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جن کو حیثیت دی ہے، یہ بات بھی ٹائم کتنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علی کل اہل بیت اضحیۃ، کہ ہر گھر والوں کے اوپر کیا ہے؟ قربانی۔ ہر گھر والوں کے اوپر کیا ہے؟ قربانی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط نہیں لگائی کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو، نصاب ہو، اتنا مال ہو جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو پھر تو قربانی لازم اور واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ حالانکہ رسول نے فرمایا علی کل، اور علی میں ایجاب ہوتا ہے، وجوب ہوتا ہے کہ ہر اہل خانہ کے اوپر، ایک گھر والوں کے اوپر ایک قربانی لازم اور ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے استطاعت اور طاقت اتنی بیان نہیں فرمائی ہے، استطاعت اتنی جو قربانی کر سکنے جتنی طاقت ہو، اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنا مال جس کے اوپر جا کر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو تو پھر قربانی ہوگی، ورنہ نہیں۔ لیکن ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود قربانی کی یا نہیں کی؟ بولے، کی یا نہیں کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، پورے 10 سال قربانی کرتے رہے، اور حجۃ الوداع سے ایک ساتھ پہلے 9 کے موقع کے اوپر جب حج فرض ہوا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر صحابہ کو حج کے لیے بھیجا اور آپ خود نہیں گئے ہیں، تو اس مرحلے کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ دے کر بھیجے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کنت فضلت قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ جوتیوں کے ہار اپنے ہاتھوں سے ان جانوروں کے گلوں میں ڈالا کرتی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں ذبح کرنے کے لیے بھیجتے تھے۔ یہاں مدینہ میں رہتے ہوئے قربانی الگ، اور وہاں بھی بھیج رہے ہیں کہ ان 10 سالوں میں سے کسی ایک سال میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی چھوڑی نہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی؟ صاحب نصاب تھے؟ عام طور پر سوال ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کتنے کیے؟ بولے، ایک عمرے کتنے کیے؟ 4۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی مل جائیں گے کہ کتنی پڑھی ہیں۔ غزوے کتنے کیے، کس میں آپ خود شامل ہوئے، کتنوں میں آپ شریک نہیں ہوئے، ان کی تعداد ہمیں معلوم ہے، معلوم ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر زکوٰۃ کتنی ادا کی؟ بولے، ادا کی؟ جی مشائخ، میں تو طالب علم ہوں، مجھے بتا دیں اگر کسی کے علم میں ہو۔ جی نہیں کی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر، اپنے استطاعت کے اندر کبھی اتنا مال جمع ہی نہیں ہونے دیا کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو۔ کیوں؟ اگر فرض ہو گئی اور اس کی ادائیگی میں کوئی کمی رہ گئی تو اللہ کے ہاں زیادہ جواب دینا پڑے گا۔ کبھی اتنا ہمیں فکر ہے کہ مال ہے کیوں نہیں، ہمیں پریشانی ہے مال ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، دولت کیوں نہیں ہے، پیسے کم ہو رہے ہیں، پریشان ہے،
ٹینشن ہے، مگر رسول اللہ کو ٹینشن ہے تو یہ ہے کہ گھر میں کوئی چیز باقی بچ کیوں گئی ہے، ہمیں ٹینشن ہے تو بچتا کیوں نہیں ہے، سب کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نبی سم کو ٹینشن اور پریشانی ہے اس بات کی کہ یہ بچ کیوں گیا۔ عصر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، فوراً اٹھ کر جلدی کے ساتھ، تاخیر کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے گھر گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر پریشانی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو آپ خوش ہنستے مسکراتے، اب یتحلل وجہہ، آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، اور جب آپ کا چہرہ کے اوپر خوشی ہوتی استنار وجہہ، آپ کا چہرہ چمکنے لگ جاتا تھا۔ اللہ اکبر، واپس آئے مسکراتے ہوئے، حشاش بشاش، چمکتے خوشی والے چہرے کے ساتھ۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ گئے تھے تو پریشان، واپس آئے تو خوش؟ فرمایا کہ ساتھیوں بات یہ ہے کہ میرے پاس کچھ صدقے زکوٰۃ کا مال آ گیا تھا، غنیمت کا، میں نے اس کو تقسیم کر دیا، مگر ایک سونے کی چھوٹی سی ڈلی باقی بچ گئی تھی، وہ تقسیم نہیں ہو سکی۔ اوپر نماز کا وقت آ گیا اور مجھے نماز کے اندر یہ خیال آیا کہ اگر یہ اسی طرح بچ گئی، میں اللہ کے پاس پہنچ گیا، اللہ پوچھے گا کہ وہ سونے کی ڈلی تیرے گھر میں کیوں باقی بچ گئی، تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ وہاں پریشانی ہے تو یہ ہے کہ بچ کیوں گیا ہے، یہ اللہ کے راہ میں خرچ کیوں نہیں ہوا ہے، اور ہمیں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ الشیطان یعیدکم الفقر، در حقیقت شیطان ہے، وہ ڈراتا ہے اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں، نیکی کے اعمال اور کاموں میں اگر تم خرچ کرو گے تم تو بھوکے مر جاؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے، بچوں کو کہاں سے دو گے؟ واللہ یعیدکم مغفرہ، تم شیطان کے ڈرانے سے نہ ڈرو، اللہ کے وعدوں کو دیکھو کہ تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارا خرچ کیا ہوا ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یوفی الیکم، وہ پورے کا پورا بلکہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر عطا فرما دیتا ہے، اور یعیدکم مغفرہ، اور ساتھ یہ کہ اللہ اس کے نتیجے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو قربانی کرنی ہے، اور اس کے بالخصوص اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من اراد منکم ان یضحی فلا یمس من شعره وبشره شیئا، کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے چاند کے نظر آنے کے بعد پھر ان دنوں کے اندر اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹے۔ یہ بالوں کا کاٹنا، یہ ناخنوں کا کاٹنا، یہ ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، یہ دراصل مشابہت دی جا رہی ہے محرم کے ساتھ کہ اس کو بھی احرام کی حالت میں ناخن کاٹنے کی اور بال کاٹنے کی اجازت نہیں، وہ تو وہاں گیا ہے احرام کی حالت میں، تم وہاں نہیں جا سکے، تھوڑا سا اس کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، تم بھی ان دنوں کے اندر پابندی کر لو کہ ناخن نہیں کاٹنے ہیں، بال نہیں کاٹنے، اپنی حجامت وغیرہ بھی نہیں کاٹنی ہے، داڑھی بھی ان 10 دنوں کے اندر۔ جی کیا خیال ہے؟ پھر عید والے دن ناخن بھی کاٹے، اپنے بال بھی کاٹے، اور ماشاءاللہ جیسے جانور کی قربانی ہوئی اس کے گلی پہ چھری چلی تو پھر اپنے چہرے کے اوپر بھی بلیڈ چلا کر اس کو بھی صاف اور اس کی بھی قربانی کر دی، نبی کی سنت کی۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح انداز میں اپنا دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا طالب علم کے ہونے کی حیثیت سے میں نے یہ چند باتیں نصیحت کی ہیں، اور میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پہلے مجھے پھر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سارے معاملات اور سارے مسائل اور احکام اور فضائل کا تو میں اس مختصر سے وقت میں پورے طور پر احاطہ اور گھیرا نہیں کر سکتا، جتنا بیان ہوا ہے اللہ پہلے مجھے پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ عبدالرحمن شاہین حفظہ اللہ تعالی۔ ہمارے سامنے ذوالحج کے جو 10 دن ہیں ان کی فضیلت اور قربانی کے اس کی فضیلت اور اس کے احکام و مسائل ہمارے سامنے بیان فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آخر میں شیخ صاحب نے جو ایک بات کہی ہے، مجھے ایک بات میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے، تو یہ بغیر رہ نہیں سکتا۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ جب یہ 10 دن آئیں گے جنہوں نے قربانی کرنا انہوں نے بال نہیں کاٹتے، تو یقیناً جن بھائیوں نے قربانی کرنا ہوگی وہ ان 10 دنوں میں کوئی بال بھی نہیں کاٹیں گے۔ اچھا کیوں نہیں کاٹیں گے؟ کیوں نہیں کاٹیں گے؟ اور یار بولو بھائی، کیوں نہیں کاٹیں گے؟ میں نے کیوں نہیں کاٹیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لہذا اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان 10 دنوں میں قربانی کرنے والا اپنے کوئی بھی بال نہیں کاٹے گا، حتیٰ کہ اپنے چہرے کے بال بھی نہیں کاٹتا. اور دیکھتے ہیں ہم اس کے بال بڑے ہوتے ہیں، وہ ان 10 دنوں میں داڑھی بڑھائے ہوتے ہیں کہ جو پورا سال ہر روز رگڑتے ہیں. اچھا یار مجھے یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صرف 10 دنوں میں ماننا ہے یا پوری زندگی ماننا ہے؟ دیکھ لیجئے پھر ہمارے لوگوں کی زندگی، ہمارے لوگوں کی سوچ، ہمارے لوگوں کی فکر اور ہمارے لوگوں کا عمل. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے ہم مرتے دم تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں. اللہ کے نبی کے یہ احکام صرف چند ایام میں ماننے کے لیے نہیں ہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. مرتے دم تک اپنے رب کی بات مانو، مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، مرتے دم تک اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر عمل کرو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی اس حوالے سے اگر قربانی کے حوالے سے خاص کر اگر کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا موضوع کے متعلق تو وہ بھائی سوال کر سکتا ہے. بڑے جانور ہیں، اونٹ، بھینسا، بیل، ہل چلانے والے، کولو چلانے والے، یا بیل گاڑی میں یا مال برداری کا کام کرنے والے، وہ بھی قربانی لگ سکتے ہیں کہ نہیں لگ سکتے؟ جو ان کو یہاں نشان پڑ جاتے ہیں. اس سلسلے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب بیان فرمائے ہیں وہ عیب یہی ہیں جن کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر جانور کا خصی ہونا بھی ایک عیب سمجھا جاتا ہے. جانور کا خصی ہونا بھی ایک عیب ہے. جو نر جانور رہے اس کو خصی کرو تو یہ کیا ہے؟ عیب ہے. لیکن یہ ایک ایسا عیب ہے کہ اس عیب کے ہوتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے. اس عیب کے ہوتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڑے ذبح کیے، دونوں کے دونوں خصی تھے. تو یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے. باقی جو بات آپ کی ہے کہ جن جانوروں کو کسی بھی کام میں استعمال کیا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ ان جانوروں کو قربانی میں ذبح نہ کیا جائے. عمر کے لحاظ سے ایک معیار دیا گیا، ان ظاہری عیوب کو بیان فرما دیا گیا. ان کے علاوہ باقی وہ کام میں لگتے ہیں یا ویسے کھڑے ہوئے ہیں یا ان سے ہم محض دودھ یا گوشت کا کام لے رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ عیب کوئی ایسا عیب نہیں ہے، یہ محض استعمال کی بنا پر جو پیدا ہو جاتا ہے. جو عیب ظاہری جو میں نے پہلے بھی ایک اشارہ کیا ہے کہ ان میں سے جو بعض عیوب ہیں ایسے تھے جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے وہ غیر اللہ کے نام پر خاص کرنے کے لیے جو ہے نا ان جانوروں میں لگاتے تھے، تو ان سے بچنے کے لیے جو ہے یہ حکم دیا گیا کہ یہ عیب نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اللہ نے فرمایا کہ اس سے تم منفعتیں اٹھا سکتے ہو، ان سے یہ مفادات تم اٹھا سکتے ہو. ان مفادات کے اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کا ایک مقصد بیان کیا ہے کہ تم انہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرو. اس لیے ان کو مختلف بوجھ کے اٹھانے میں، لادنے میں، سواری وغیرہ کے معاملات میں جب ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس استعمال کی وجہ سے منع نہیں ہے، ان کی قربانی کی جا سکتی ہے. اور سوال جی جی یہ اس دور میں اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ وہ لوگ کانوں میں سوراخ کرتے تھے یا کاٹتے تھے تو ان کے اندر وہ کڑے یا چھلے جو اپنے غیروں کے نام کے ہوتے تھے وہ باندھ دیا کرتے تھے. ان کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے اس سے منع کیا گیا. آج کل ایک یعنی کہ نا شرعی حکمت یا مصلحت کا تقاضا ہے. ایک ہی فارم ہوتا ہے، اس فارم کے اندر ایک ہی شکل کے، ایک ہی نسل کے اور ایک ہی عمر کے تقریباً جانور ہوتے ہیں. بسا اوقات ان کو ایک دوسرے سے پہچاننا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس پہچان کے لیے اس کے اوپر نمبرنگ کرتے ہیں، اور نمبرنگ کے لیے بعض فارموں میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کان میں کٹ لگا کر ایک جو ہے اس کے اندر ایک لوہے کا چھلا ڈال کر اس کے ساتھ اس کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے. تو بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ یہ اس انداز کے غیر اللہ کے ساتھ کسی اس کے ساتھ مشابہت نہیں ہے، یہ محض ایک شرعی اس کے تقاضوں کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگ جو ان کی فیڈنگ ہے، ان کی جو خوراک ہے وہ اسی نمبرنگ کے حوالے سے ان کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کی علاج اور طبی حوالے سے. تو یہ ایک دینی مصلحت ہے، اس لیے علماء نے اس کٹ میں اجازت دی ہے. اور اب بھی اگر کوئی کسی پیر، کسی دربار، کسی
ایسے ویسے چیز کے نام پر اگر اس انداز کا کوئی سراغ نکالتا ہے وہ پھر بھی غلط ہوگا اس دور میں. جی کوئی اور جی کر لیں سوال کر لیں. یہ کہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں اکثر علماء اور محققین کا جو صحیح راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس سلسلے میں بڑی مشہور معروف جو روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ سندن صحیح نہیں ہے. اس بنا پر اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ نہیں کی جا سکتی. بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے اور اس حدیث کی بنا پر نہیں. بعض علماء نے استدلال کیا ہے حج سے کہ جب انسان ایک آدمی کسی دوسرے کی طرف سے حج کر رہا ہے، حج بدل کر رہا ہے، تو اس حج بدل میں وہ حج کے منسک کے طور پر اگر اس کی قربانی دینی پڑتی ہے تو وہ اس کی طرف سے قربانی کرتا ہے. تو اس کے اوپر استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے اجازت دی ہے، لیکن صحیح اور تحقیقی قول یہی ہے کہ ثابت نہیں ہے. باقی ساری ہو گئی ہیں، باقی مجھ رہ گئی ہے. ایک منٹ وہ سوال کا جواب دے لیں. جی بھینس کا بتاؤ. یہ بھی جو ہے ایک اختلافی مسئلہ ہے. بعض اہل علم نے بھینس کی قربانی کو جائز نہیں قرار دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جانور ثابت ہیں، اونٹ بھی آپ نے ذبح کیے ہیں، بقرہ بھی آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحى عن نسائه بقرۃ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کو ذبح کیا، اور دمبا میڈھا اور یہ چیزیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہیں. ان جانوروں میں سے جو مسنون آپ سمجھ سکتے ہیں قربانی وہ انہی کی ہے. اس دور میں چونکہ عرب میں بھینس موجود ہی نہیں تھی، اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا قربانی میں ذبح کرنا ثابت نہیں. اس بنا پر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہ کی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی، ہوتی تو پھر اور بات ہے. پھر یہ کہ عربی زبان کے لحاظ سے یہ جو جاموس ہے، یہ البقرۃ السوداء بھی اس کو کہا جاتا ہے لغت کے اندر، اور یہ بقرہ کے اندر شامل ہے. جب بقرہ کے اندر شامل اور داخل ہے کہ نوع من البقر، یہ لغت کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. اور الجاموس جو اسے کہا جاتا ہے نا، جاموس، یہ جو عربی زبان کا لفظ ہے یہ بھی در حقیقت فارسی سے آیا ہوا ہے. یہ عربی میں تھی نہیں، اس لیے اس کا کوئی عربی نام نہیں تھا. تو فارسی میں اس کو گائے موس یعنی بالوں والی گائے، بالوں والے موس کہتے ہیں بال کو، اور گائے کہتے ہیں گائے کو، گائے موس. اب عربی میں گاف تو نہیں ہے سوائے مصری عربی کے جو قاف کی وجہ ہے گاف کہتے ہیں، ورنہ عربی میں بیسیکلی تو گاف نہیں ہے. تو اب یہ قسیم ہے، گسیم کہتے ہیں اس کو، تو گاف نہیں ہے، لیکن وہ گاف کی بجائے جو ہے وہ جا موس. تو اصل میں یہ جا کا جو لفظ ہے گائے، در حقیقت اس کے نام کے اندر شامل ہے بقرہ. تو اس لحاظ سے یہ نوع من البقر، اور پھر اس کی زکوٰۃ ہے یا اس کے حلال اور حرام ہونے کے جو دیگر معاملات ہیں وہ سارے بقرہ کی بنا پر جو ہے وہ لیے گئے ہیں. اس لیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا قربانی میں ذبح کرنا ثابت نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا دودھ پینا بھی ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا گوشت کھانا بھی ثابت نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسنون قربانی کے جو جانور ہیں مسنون میں شامل نہیں. جواز کی حد تک کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس سے بہتر دوسرے جانور جو مسنون ہیں وہ مل رہے ہیں تو لازمی نہیں کہ ضد کر کے جی بس ہم نے کرنی ہی کرنی ہے ہر حال میں. بھائی یہاں چھوٹا ایک لطیفہ ہے، پاکستان میں کچھ علماء نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ بالکل ہی ناجائز ہے، حرام ہے، بالکل وہ جو کرتا ہے گناہ گار ہے، اس کی قربانی نہیں ہے اور وہ جائز ہی نہیں ہے. بعض علماء نے شدت کی ہے وہ انہی دلائل کی بنا پر. تو اب وہ مولوی صاحب کا فتویٰ پچھلے 2 سال پہلے جو ہے نا وہ اخبار میں چھپا کہ جی قربانی جائز نہیں ہے. تو کسی نے فون کر کے کہا جی ہم نے بھینس جو ہے نا وہ ذبح کی ہے تو اس کی کھال دینی ہے، کہتے ہیں وہ دے دے. تو قربانی اگر ناجائز ہے، وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے، تو پھر اس کی کھال کہاں سے مدرسے کے لیے جائز ہے؟ تو اس طرح کے مسئلوں میں جو ہے نہیں پڑھنا چاہیے جہاں اختلاف ہو. تو جب دیگر مسنون جانور موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ سنت والے ان اعمال پر عمل کرنا زیادہ افضل. ہم یہ کہہ سکتے ہیں افضل ہے، جائز کی حد تک اس کو بالکل ناجائز اور حرام اور بالکل یہ کہ قربانی نہیں ہوئی، اتنی شدت شاید میں یہ سمجھتا ہوں اللہ اعلم کہ شریعت اور دین کے مسلط اور تقاضوں کے بھی خلاف ہے. انڈیا میں بعض جگہوں پہ گائے ذبح کرنا ممنوع ہے، اس فتوے کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو میں مفتی نہیں ہوں، وہاں پر اسی وجہ سے بحث کرتے ہیں. اچھا ہندوؤں کی بھی عقل عجیب ہی ہے. ہاں جی وہ بھی گائے ماں ہے، ہاں جی، اور بھینس جو ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ ہدایت. جی نماز بالکل ہی پڑھتے، قربانی ضرور دینا. ہاں
یہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو میں نے بات کی تھی یہ بات میرے ذہن میں بھی تھی، اور میرے خطہ میں یعنی درس کا جو میں نے پلان بنایا تھا اس کے اندر بھی یہ بات شامل تھی کہ جو بات میں نے 2-3 دفعہ دہرائی بھی ہے کہ قربانی کرنے والا ظاہری عیوب سے بھی اور باطنی عیوب سے بھی کیا ہو، خود بھی کیا ہو، پاک ہو. تو اس میں جیسے اس کے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے باطنی طور پر، تو اسی طرح اس کے دین کے ارکان اور جو دین کے فرائض ہیں ان کے اوپر بھی بالالتزام تمسک مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جانا، جم جانا، یہ بھی ضروری ہے. کیونکہ جو مستقل بے نماز ہے، جیسے بھائی کا سوال ہے، جو بے نماز ہے، مستقل بے نماز ہے، کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے، نماز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا ہے، یعنی اس کی حتیٰ کہ فرضیت تک کو بھی وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، تو اس کے کفر میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. تو ایسے شخص کی ویسے ہی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، تو ایسے مستقل جو بے نماز ہے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اور پھر یہ بات کہ قربانی شرعی اعتبار سے زیادہ واجبات میں آتی ہے، اور نماز جو ہے وہ کیا ہے، فرض میں. فرائض کی ادائیگی واجبات سے کہیں زیادہ ہے، واجبات سے کیا ہے، کہیں زیادہ ہے. تو یہ اس میں شامل اور داخل تھا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ پر یہ بات تھوڑی سی سائڈ پہ رہ گئی، تو کچھ اور باتیں بھی تھیں. تو وہ نماز بھی ضروری ہے. بیان کیا تھا اس میں آپ لیٹ آئے. اچھا ایک آخری سوال ہے، شیخ عبدالماجد صاحب کی بات تھی نا، تو اب دیکھیں نا جی، اب لوگ سوال کرتے ہیں جی حکومت نے منع کیا حج کرنے کا، تو بھئی اب حج کریں یا نہ کریں. یہ اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے. وہاں کے نظام میں اگر ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے کوئی ایسی سختی اور مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر مظالم بڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے قربانی کے جانور لے کر گئے ہیں. حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے ہیں ان کفار کی بنا پر. آپ نے جانوروں کو وہیں ذبح کیا، چونکہ اس معاملے میں حج کی ادائیگی سے انہوں نے روک دیا. جس کسی دینی فریضے کو ادا کرنے کے لیے کوئی مسلمان کسی ایسے غیر ملک میں رہتا ہے جہاں دین اسلام یا اس کے ارکان میں سے کسی پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اگر وہ اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان دے دیتا ہے، یہ عزیمت کا ایک اعلیٰ درجہ اور مقام ہے. لیکن دینی مصلحت اور تقاضوں کے تحت اس کو اجازت بھی موجود ہے کہ اگر وہ فتنے سے دیگر لوگوں کے لیے، دیگر مسلمانوں کے لیے اور اپنے لیے یا مسلمانوں کی دعوت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، تو وہ اس کام سے اگر بچ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک آخری سوال، کچھ بھائی اکثر ہی ہم سے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ بعض اوقات جانور خرید کے گھر میں لائے اور قربانی سے چند منٹ قبل ہی اس میں کوئی نقص پیدا ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی اور ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا، تو ایسے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے قربانی کا جانور خرید کرنے یا متعین کرنے یا ارادہ کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لی جائے کہ اس میں کوئی ایسا موجود ہے نہ ہو جو شرعی طور پر منع کیا گیا ہے. اگر اس کو متعین کرنے کے بعد اور اس کرنے کے بعد اس طرح کا کوئی پیدا ہو جاتا ہے، اس میں بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ اس وقت شرعی تقاضے پورے کر لیے گئے ہیں، اب اگر کسی ایسی حادثے کی بنا پر یا اس کی وجہ سے کوئی ایسا پیدا ہو گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض علماء نے بھی یہ کہا ہے، اس معاملے میں آ کر شدت اختیار کی ہے کہ نہیں، ذبح کرتے وقت بھی وہ شرائط موجود ہونا لازم اور ضروری ہے. بہرحال زیادہ بہتر میرے حساب سے جو ہے نا وہی راجح قول پہلے والا ہے کہ اگر خرید کرتے وقت یا متعین کرتے وقت جانور کو جو ہے سب کچھ شرعی تقاضوں کے ساتھ دیکھ بھال لیا گیا تھا، بعض میں کسی حادثہ کی بنا پر اگر میں کوئی ایسا اس میں ڈیفیکٹ پیدا ہوا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ اس کو قبول کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. نے بہت اچھے مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر بر صغیر پاک و ہند میں بعض اوقات بچوں کے بر وقت سنت کے بتائے ہوئے وقت کے اوپر صحیح طور پر مسنون یعنی 7ویں دن جو عقیقہ ہے وہ نہیں کیا جاتا. ہم بعد میں یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اس کو کیا جا سکتا ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قربانی کی جا رہی ہے، مثال گائے ہے یا اونٹ ہے، تو اس میں ایک سے زیادہ قربانیاں ہو سکتی ہیں. تو کچھ قربانی کے حصے آ گئے اس میں اور کچھ عقیقے کے حصے آ گئے اس میں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں میرے سامنے ایک واقعہ ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے سامنے ان کے کسی بھانجے یا بھتیجے کا عقیقہ جو ہے وہ اونٹ کے اندر کئی جمع کرنے کے لیے ارادہ کیا گیا کہ اونٹ ذبح کر دیتے ہیں، 2-3 جو ہیں بچے ان کی طرف سے عقیقہ ہو جائے گا.
تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. اور قرآن مجید کی آیت پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے. جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسے ہی قربانی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عقیقہ کے جانور کو شامل نہیں کیا ہے مشترکہ طور پر. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور باقی موطئ امام مالک کی ایک روایت ہے جس میں فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ نَسِيكَ کے لفظ ہے, پیدا ہونے والے بچے کی طرف سے نسیکہ کیا جائے. تو اس لفظ نسک قربانی کا جو لفظ نسکی و محیا و مماتی, اس بنا پر بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی قربانی کے احکام لاگو ہوتے ہیں, لیکن وہ محض نسک محض تقرب کے لیے قربانی کے لیے ہے. دیگر عقیقہ کے جانور کے لیے خصوصیت کے ساتھ ان شرائط کا ثابت ہونا, جیسے قربانی کے لیے ہے کہ وہ دوتا ہو اور لولا نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, کانا نہ ہو, بہنا نہ ہو. تو عقیقہ کے جانور کے لیے اس انداز کی پابندیاں نہیں ہیں, اس لیے دونوں کے احکام مختلف ہیں. تو ان کو دونوں کو الگ الگ جو ہے وہ ادا کیا جائے, اکٹھے نہ ملایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلف صالحین سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب. جزاکم اللہ خیر. یہ تھے فضیلت الشیخ عبد الرحمن شاہین حفظہ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم شکر گزار ہیں شیخ محترم کا کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا, یہاں پر تشریف لائے اور ہمیں نصیحتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا اور ان کی یہ گفتگو کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.